نئے سال میں نئی پلاننگ ہوتی ہے. ایک زمانہ تھا جب یہ گیجٹس نہیں ہوتے تھے تو کیلنڈر پہ لوگ لکھا کرتے تھے, ڈیٹ سیٹ کیا کرتے تھے, پھر پلانر بھی لوگ رکھتے تھے. اچھا, جرنلنگ آج بھی کی جاتی ہے تو اس پلانر میں لوگ طے کرتے تھے اس مہینے میں نے یہ کرنا ہے, سیکنڈ منتھ میں میں نے یہ کرنا ہے. یہ بڑی اچھی عادت ہے, لیکن اس عادت کو ہم نے آئی تھنک گیجٹس کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے. یو آر رائٹ. اور یہ ایک بڑی اچھی عادت تھی. دیکھیں جب آپ کے سامنے آپ کے گولز ریٹن فارم میں ہو نا, اب آپ کو دوبارہ سے دیکھیں مینیفیسٹیشن کیا ہے. سائنس واپس آپ کو یہ بتا رہی ہے, سوشل میڈیا آپ کو سکھا رہا ہے کہ لکھ کے رکھیں اپنے پاس, جرنلنگ کر کے رکھیں. اینڈ سیکنڈلی دو قسم کے ایمز ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ پلان کر سکتے ہیں, دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. تو جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں پریشان نہ ہو, وہ پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ کی ذات کے اوپر بیٹھی ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا, خواب دیکھنا تو بہت اچھی بات ہے, آپ اونچے اونچے بڑے بڑے خواب دیکھیں, لیکن اس کو پریکٹیکل فارم میں لے کر آنے کے لیے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے آپ کو ہی فرسٹ اسٹیپ لینا پڑے گا. فرسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے آپ لکھ لیتے ہیں کہیں پر, آپ کی زندگی کا جو الگوریدم ہے نا, پھر وہ اسی ڈائریکشن میں آپ کو چیزیں بھی دکھانا شروع کر دیتے ہیں, آپ کا فوکس بھی ان چیزوں پر ہو جاتا ہے. تو ذرا ہم بات کرتے ہیں کہ اب ہر شخص جو ہے وہ شروع میں بڑی وائبز ہوتی ہیں, بڑی ایک انتھوزیازم ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ عادت جو ہے نا, یہ انتھوزیازم کم ہونے لگتا ہے. اس کو بہتر کیسے بنائیں, نئے دن کے آغاز کے ساتھ زندگی میں مثبت تبدیلیاں کیسے لائیں, کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتی ہوں چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینا ضروری ہے, یہ نہیں کہ آپ کوئی بہت بڑا گول سیٹ کریں. اگریڈ. شارٹ ٹرم گولز کیسے سیٹ کریں, تو ہمارے ساتھ نئے سال کو ہم کیسے کامیاب بنائیں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سابق پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج معروف دانشور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب. بہت شکریہ جاوید صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ہیپی نیو ایئر ٹو یو. نیا سال اکثر نئے ارادے اور پلان کے ساتھ آتا ہے, لیکن لوگ اکثر اپنی یہ جو عادت ہے اس کو بھول جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈ اوے ہو جاتا ہے. ایک انتھوزیازم, ایک پیشن جو ہوتا ہے جو 1 جنوری کو ہوتا ہے, کیوں نہیں بدل پاتے ہم اپنی عادات کو اکثر؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے یہ تو ہم نے اپنے طور پر ایک اور دنیا میں ایک کیلنڈر بنایا ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ 31 دسمبر کو ایک زندگی کا سیگمنٹ ختم ہو گیا اور پھر ایک نیا سیگمنٹ شروع ہوا. ایکچولی تو ہمیں ہر روز کو ہی اسی طریقے سے پلان کرنا چاہیے. یہ تو ایک اپنی سمجھ کے لیے ہم نے کیلنڈر بنایا ہے. ادروائز میرے خیال میں تو یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں اس کو روزانہ کی بنیاد پر کرنا چاہیے. ہر روز جب ایک وقت دن ختم ہو جاتا ہے تو ایک ایسا وقت ختم ہو جاتا ہے جس پر ہمارا اب کوئی کنٹرول نہیں تھا, لیکن وہ جو وقت ختم ہوا ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہے, کیونکہ ہم اس کو ریفلیکٹ کر کے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ میں نے غلط کیا, کیا کچھ میں بہتر کر سکتا تھا, کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں مجھے اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا آنے والا کل اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں تھا. دیکھیے یہ ہلاک کا لفظ بہت بڑا لفظ ہے, اور یہ رحمت للعالمین کے منہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا ہے وہ ہمارا ڈیڈ زون ہے, لیکن اس ڈیڈ زون سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اس سے ہم سبق سیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو خیر ایک اچھی بات ہے, ایک فیسٹیوٹی بھی ہوتی ہے, ہمیں ایک یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ عقل مند آدمی روزانہ کی بنیاد پہ ریفلیکٹ کرے اور روزانہ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ جو کچھ میں نے کیا اس میں کیا غلطیاں تھیں. بدقسمتی سے ہم جب چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کی جو چیزیں ہیں ہم ان کو بہتر کریں, جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کو بہتر کریں. لیکن اصل میں بہتری تب آتی ہے جب ہم اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے کہ جو بیرونی عوامل ہیں وہ عموماً ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے. جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے وہ ہمارا اپنا آپ ہوتا ہے. لہٰذا اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ نے اپنے آئندہ کے دن کے لیے کیا پلان کرنا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ میں جتنا ایموشنلی اسٹرانگ تھا کل, میں اس سے بہتر ایموشنلی اسٹرانگ ہوں گا. میں مسائل کو حل کرنے کے لیے میرے اندر جتنی ایڈورسٹی کوشنٹ یعنی اپنے اندر جتنی مدافعت کی قوت تھی میں اس کو کیسے بہتر کروں گا, میں اپنی گفتگو کو کیسے بہتر کروں گا. ہاں یہ بات البتہ صحیح ہے کہ ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے اپنے ایکسٹرنل حالات کو انفلوئنس کرنے کے لیے. لیکن جو کچھ بھی ریزولوشن ہم نے کرنا ہے, جو کچھ بھی پلان کرنا ہے,
وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کا پلان کر آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا ضروری ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگوں نے غصہ بہت آتا ہے, کوشش کریں جی اینگر کنٹرول کریں, اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کریں. اس کے بہت سارے طریقے اب تو اویلیبل ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اپنا اخلاق بہتر بنائیں, اپنی فیملی کو ٹائم دیں کیونکہ ظاہر ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں, اور ساتھ ہی جو آپ کے فائنینسز ہیں, جو آپ کے خرچے ہیں, اس پر نظر رکھیں. اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں. ہر وہ چیز جو آپ کی ہیلتھ پر اچھا افیکٹ ڈال سکتی ہے, آپ کی زندگی سے سٹریس کو مائنس کر سکتی ہے, وہ کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس کے لیے ہم بہت جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہم جب نتائج آنے میں دیر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کیا یہ تو ایسے ہی ہے, سب کچھ ایسے ہی ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام حنبل رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ایسا ہے جو کہ وہ نیک لوگوں پر استعمال کرتا ہے, اور وہ ہتھیار ہے مایوسی. مایوسی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں انسان کا جو پوٹینشیل ہوتا ہے وہ اس کو بھی استعمال نہیں کر سکتا. یعنی میں جو کچھ کر سکتا ہوں, میرے اندر جو طاقت ہے, اگر میں مایوسی کو اپنے اندر لے آؤں گا تو میں وہ بھی نہیں استعمال کر سکوں گا جو میرے پاس موجود ہے. لہٰذا مایوسی تو آپ نے سنا ہوگا یہ فقرہ, مایوسی بالکل گناہ ہے. مایوسی شیطان کے ان ہتھیاروں میں سے ہتھیار ہے جو انسان کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے اور بالکل بے بس کر دیتا ہے. دیکھیے انسان کی زندگی میں جو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے سوائے ایک کے, اور وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن وہ ہے جب انسان اس دنیا سے مر جائے, جب وہ فوت ہو جائے. اگر انسان زندہ ہے, سانس لے رہا ہے اور صحت کی حالت میں ہے تو اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن کوئی بھی نہیں ہے. جب تک انسان زندہ ہے وہ ہر وہ کچھ کر سکتا ہے جو کہ امکانات کے اندر موجود ہے. لہٰذا مایوسی تو وہ چیز ہے جس کو تو بالکل بھی قریب پھٹکنے نہیں دینا چاہیے. اب آپ یہ کہیں کہ مایوسی کریں کیا, فرمائیے. آپ پاس ٹائم کب ہوگا, جی کو بات کہنا چاہیں تو کچھ کیجیے. جسٹ ٹو کنکلوڈ دا کنورسیشن, یہ جب آپ مایوسی ہیلپلیسنس کی بات کر رہے ہیں, آج کل کے ہمارے دیکھیں نوجوان اس کا بڑا شکار ہو جاتے ہیں, بہت جلدی ہو جاتے ہیں. والدین کیسے ہیلپ کریں اپنے بچوں کو نئے سال کے گول سیٹ کرنے کے لیے؟ کیسے ان کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ گولز آپ اچیو کر سکتے ہیں, یہ اچیویبل ہیں اور یہ ان ریئلسٹک ہیں, اس پہ آپ کو توکل کرنا ہے, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اس پہ مایوس نہیں ہونا؟ سر والدین نے اور اساتذہ نے اور پورے معاشرے نے جو گول انسانوں کے لیے منتخب کیے ہیں وہ گول صرف اور صرف ان کے پیسہ کمانے کی پوٹینشل سے متعلق کیے ہوئے ہیں. اور یہ جو بات ہے یہ بہت خطرناک ہے. یہ پچھلے کوئی 100-150 سال سے پوری دنیا کے معاشرے میں آئی ہے کہ انسان کو تیار کیا جاتا ہے بالکل انڈسٹریل لائن میں, جس طرح سے ایک اسمبلی لائن ہوتی ہے نا, کہ کار کا ایک پرزا ہوا, دوسرا پرزا ایڈ ہوا, پھر تیسرا پرزا ایڈ ہوا, پھر اخیر میں وہ کار بن گئی. اسی طرح انسان بھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی ڈاکٹر بنانے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں, انجینئر بنانے کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں, کسی خاص فیلڈ کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں. انسان کی ہولسٹک ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے. جس وقت معاشرہ ایگریکلچر سوسائٹی سے انڈسٹریل سوسائٹی میں کنورٹ ہوا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسکول کالج سسٹم بنا. اسکول کالج سسٹم انسان کو ایک طرح کا پیسہ کمانے کی مشین بنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. لہٰذا ایک آدمی بہت زبردست پرفارم کر کے ڈاکٹر بنتا ہے, لیکن اس پوری تعلیم میں وہ خامد کیسا بنتا ہے, وہ بیٹا کیسا بنتا ہے, وہ ملک کا شہری کیسا بنتا ہے, وہ پڑوسی کیسا بنتا ہے, اس کو تیار کرنے کی کوئی میکینزم موجود نہیں ہے. تو والدین کے گول ریئلسٹک نہیں ہوتے. ایک ہولسٹک انسان بنانے کی جو تربیت ہے وہ تربیت ریئلسٹک گول ہے جو کہ انسان کو خوشی دیتا ہے اور اطمینان دیتا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اقبال صاحب ہمیں ہماری بات بتانے کے لیے. ظاہر ہے الٹیمیٹ گول یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے یا مٹیریلسٹک چیزیں کتنی ہیں. الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ آپ انسان کتنے اچھے ہیں اور آپ دوسروں کے کام کتنا آتے ہیں. اس سال اگر ہم اپنی ریزولوشن کچھ اس طرح سیٹ کریں کہ ہم نے ایک اچھا انسان بننا ہے, ایک اچھا شہری بننا ہے, ایک اچھا پڑوسی بننا ہے, اچھا باپ بننا ہے, اچھا بیٹا بننا ہے, اچھا خاوند بننا ہے, تو ایک بہت ہولسٹک اپروچ ہوگی.